خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے جو ہے اپنے کنٹریبیوشنز کو جو ہے اسلامی اپنی زندگی میں جو ہے وہ دیا ہے اور اسے روشن کیا ہے. سو وی لکڈ ایٹ عبید اللہ ابن جہیش اور ام حبیبہ. اور اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جب یہ جو بین آن ہاشم جو لگا تھا، جو ہم دیکھیں گے 7ویں 8ویں اور 9ویں سال میں 3 سال کے لیے جو بین فائنینشیل اینڈ سوشل بین لگا تھا، جب یہ بین ختم ہو گیا، جب یہ بوائیکاٹ ختم ہو گیا، تو تقریباً 5 سال ایبیسینیا میں رہنے کے بعد کچھ لوگ جو ہے واپس مکہ آ گئے. کیونکہ جب یہ بوائیکاٹ ختم ہوا تو ایک جنرل جو انڈرسٹینڈنگ اویئرنیس میں وہ یہ کہ مکہ والوں نے جو ہے اپنی مخالفت مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ختم کر دی ہے. تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ 5 سال بعد آ گئے تھے. اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ اس میں عثمان بن عفان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور رقیہ بنت محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ جو ہے وہ بھی شامل تھی جو گئے ہیں. اب عثمان اور رقیہ کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ ان کی خبر جب یہ لوگ ہجرت کر رہے تھے تو بہت عرصے تک امیجن اس زمانے میں آپ کے پاس پوسٹل کا جو نظام ہے وہ بھی نہ ایسا رہا، نہ ظاہر سی بات ہے کہ موبائل فونز کی اس دنیا میں کمیونیکیشن ہمارے لیے جتنا آسان ہو گیا اس زمانے میں بڑا مشکل تھا. پھر یہ کہ چھپتے چھپاتے پہنچنا تھا. تو ایک خاتون جو ہے وہ آئی ہے واپس پلٹ کر مکہ، تو انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا عثمان کو اور رقیہ کو ایبیسینیا. تو اس طرح سے جو ہے لوگوں کی پہنچنے کی خبریں جو ہیں وہ مکہ تک پہنچا کرتی تھی. تو اور اس طرح سے گھر والوں کو پتا چلتا تھا کہ ہاں یہ لوگ جو ہیں اپنے مقام پر پہنچ گئے ہیں. بیکاز وہ راستہ بھی جو ہے اچھا خاصا لمبا ہے. میں نے آپ کو میپ میں دکھایا تھا کہ کس طرح سے اس کو سمندر کو جو ہے کراس کر کے انہیں پہنچنا تھا. ایک پورٹ سے جو ہے وہ دوسرے پورٹ پہ جا رہے تھے، ایک پیننسولا سے نکل کر جو ہے وہ ایک دوسرے کانٹیننٹ آف افریقہ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں سفر کی اتنی سہولتیں نہیں تھی. تو عثمان اینڈ رقیہ میڈ اے ویری بیوٹیفل کپل. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے ان کو ساتھ دیکھ کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مرتبہ انہیں کو دیکھا تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیوٹیفل ہے، وہ بیوٹی کو پسند کرتا ہے. سو یہ جو کپل تھا، یہ جو پیر تھا، اٹ واز اے لولی پیر کہ جس کے اوپر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمنٹ کیا. So, when you look at all these aspects, of the seerah, when you look at all these aspects of the sunnah, you realize that it was such a lively and vibrant kind of a society, and those people who were around Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کرنے لگے تو جیسے اس کے بوجھ سے ہی دبے چلے جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کون سا بہت بڑا ہم نے تیر مار لیا. لیکن بٹ ہم when you look at Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, when we look at the صحابہ کرام and the صحابیات, جو ایک امپریشن ہمیں ملتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے there was so much of enjoyment also, there was so much of جسے ہم کہیں گے کہ ایک خوش رہنا اور خوش نظر آنے والی کیفیت جو ہے وہ ان کے یہاں سے وہ وائبس جو ہیں ہمیں سیرہ سے نظر آتی ہیں. اس کے بعد جو دوسرا پیر ہمیں دکھائی دیتا ہے ہجرت حبشہ کی جانب، وہ ہے ابو سلمہ جو ابن عبد الاسد اور ام سلمہ بنت ابی امیہ. ابھی ابو سلمہ کا بھی جو ریلیشن شپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی ایک کزن کے طور پر ہی ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ سارے ریلیشن شپس جو ہیں I'm going to show you with the help of a few flow chart, تو وہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ اور کلیئر ہوں گے. For now, let's suffice with this mentioning that ابو سلمہ and ام سلمہ. پھر ام سلمہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6th وائف ہیں. احد کی بعد جو ہے جب ان کا انتقال ہوا ابو سلمہ کا، تو ام سلمہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اور ام سلمہ کا ذکر میں نے بار بار آپ کے سامنے کیا ہے کہ بہت ہی ذہین خاتون تھی.
اور یہ ایبیسینیا کی جو ساری روادات، یہ ایبیسینیا کی جو ساری تفصیل ہم تک پہنچی ہے وہ ام سلمہ کے ذریعے سے ہی پہنچی ہے. یعنی ایک تو یہ کہ انسان اپنے حواسوں میں رہے، وہ چیزوں کو جو ہے ٹھیک سے آبزرو کر رہا ہو اور پھر ٹھیک سے دوسروں تک پہنچا رہا ہو. تو یہ ساری کیپیبلٹیز جو ہے ہمیں ان خواتین کے اندر نظر آتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے صرف یہ نہیں کیا کہ ہاں they did what was required at that particular moment from them, but they also created a legacy, you know. اس لیگیسی کی وجہ سے ہی آج ہمیں جو ہے اتنا سب کچھ جو ہے اپنے دین کے تعلق سے سیکھنے ملتا ہے اور سمجھنے ملتا ہے. So we only wonder, you know, at the capabilities of these women. اگر ہم اپنے آپ کا تجزیہ کریں تو ہمیں تو دنیا بھر کی سہولتیں ملی ہوئی ہیں، دنیا بھر کی اپارچونیٹیز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. اگر یہ بالکل بے جا نہ ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم دنیا کے ان پریویلیج لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ان مشکلات اور ان پریشانیوں اور ان تکالیف سے جو ہے وہ گزارا ہی نہیں ہے. ہم نے اللہ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے ہم پر، یو نو. لیکن اس کے باوجود ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. یعنی ایک کوشچن مل گیا ہے تو ہم دوسرا کوشچن ہی چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ چلو ہمیں اتنی سہولت ملی ہے تو ہم آگے بڑھ کر اس سے اور زیادہ کریں. یعنی سہولت ہمیں اور سہولتوں کو اختیار کرنے پر جو ہے وہ ابھارتی ہے. سہولتیں ہمارے اندر اور کنٹریبیوشن کا جو ہے وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سہولتوں پر تکیہ لگا کر اور سہولتیں اپنے لیے جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. سہولتیں اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہوں کہ ڈیفینیٹلی اٹس اے ہیومن نیچر. اور اسلام جو ہے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ انسان خام مخواہ اپنے آپ کو تکلیفوں میں نہ ڈالے. اس کو پسند نہیں کیا گیا اس رویے کو، لیکن پھر نہ ہی اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا شعور، اپنا طریقہ بھی اس کو نہ بنا لے کہ ہر بات میں جو ہے ہمیں صرف سہل انگیزی یا سہل یا جسے ہم کہیں گے آسانی اور آرام پسندی جو ہے پھر وہ ہم اختیار کر لیں. تو اللہ رب العالمین جب ہم ان صحابیات کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب ہم ان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کس قدر جو ہے ان کا امینس کنٹریبیوشن ہے. میں تو حیران ہو جاتی ہوں جب میں ان خواتین کے تعلق سے امہات المومنات خاص طور پہ پڑھتی ہوں. امیجن ام سلمہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرپوز کر رہے ہیں، سو واٹ از شی سیئنگ؟ she's not saying کہ اللہ کے رسول ہے یہ مجھے پرپوز کر رہے ہیں, how dare I say that no, you'll not be able to do it. No, she's saying no, I can't do it. Prophet ﷺ asked why what is the problem? So she said there are two problems. One is this, that میں جو co-wives کے ساتھ نہیں رہ سکتی, مسوقتاً برداشت نہیں کر سکتی, اور دوسرا یہ ہے کہ میرے بچے ہیں, میں اپنی ساری اٹینشن جو ہے ان کی طرف ہوگی تو میں اس ریلیشن شپ کو کیا اٹینشن دے پاؤں گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بھی کتنا خوبصورت تھا. بٹ امیجن ٹو ہیو اے مائنڈ آف یور اون اینڈ ٹو ہیو دس انڈیپینڈنس, ٹو ایکسرسائز what you think and to exercise your choice. I mean, this is so wonderful, this is so amazing. ہاں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ آج بھی اس with all the feminism and with all the women's rights, کہاں ہے عورت کو وہ حق اور وہ آزادی اور وہ to think from her own mind حاصل ہے جو ہماری صحابیات کو حاصل تھی. اور کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سے ڈسکریج نہیں کیا. امیجن آگ بگولا ہو جانا چاہیے تھا. How dare you say that, that you cannot marry. بٹ ہم ایسا کوئی جواب نہیں دیکھتے, ہم ایسا کوئی ریاکشن نہیں دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جو ہے وہ جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, as far as your children are concerned, I also have children. میری بھی دوسری ذمہ داریاں ہیں, so we'll do it together. اور جلسی کی جہاں تک بات ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ تمہارے لیے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہو. So beautiful. ہاں, so what amazes us is کہ ان خواتین کا جو اوور آل رویہ ہے. پھر ام سلمہ کے تعلق سے آپ سوچیں
کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی جو ساری اسپیچ ہے, جو ساری بات چیت ہے حبشہ میں نجاشی کے دربار میں, وہ سب کے سب جو ہے ہمیں ام سلمہ کے توسط سے ہی جو ہے وہ ملی ہیں. Yeah, I know. I mean, if I have to talk on Salma and I have to talk on women, I will just go on. It is such a favorite topic, for me. All right, لیکن آگے بڑھتے ہیں کیونکہ کبھی نہ کبھی تو اسے اسٹاپ کرنا ہی ہوگا. اس کے بعد ہم آتے ہیں جو دوسرا کپل ہے وہ ہے ابو صابرہ ابن ابی رحم. ابو صابرہ بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کازن ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہے برہ, ان کے بیٹے ہیں, اور ان کی وائف ہے ام کلثوم بنت سہیل. I know you are feeling کہ کتنے سارے نام میں آج بتا رہی ہوں, تو آپ نہ پریشان ہو, بیکاز میں آپ کو ان سارے ناموں کی جو ریلیشن شپ کا جو چارٹ ہے, دس انشاءاللہ we are going to discuss in the coming weeks. اس وقت صرف اتنا یاد رکھیں کہ سہیل جو ہیں وہ ایک بڑے سردار ہیں, ایک عامر کلان ہے, اس کے یہ سردار ہیں. اب یہ جو سردار صاحب ہیں سہیل بنت عمر, ان کا پریڈیکمنٹ یہ ہے کہ ان کی ساری اولادیں اور ان کے سارے بھائی جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں. یہ سردار ہیں تو ان کا خون جو ہے وہ بہت بری طرح سے کھول رہا ہے کہ میرے اپنے بچے اور میرے اپنے بھائی وہ اسلام لا چکے ہیں. تو ان کی جو اسلام مخالفت جسے آپ کہیں گے کہ جذبہ ہے وہ اور بڑھ رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے میرے ہی گھر سے جو ہے وہ نکل کر یہاں پر شامل ہو رہا ہے. سو یہ ام کلثوم بنت سہیل, یہ سہیل کی بیٹی ہے. امیجن دس, ام کلثوم بنت سہیل از ناٹ اینی آرڈینری وومن, شی از دا ڈاٹر آف سردار. ایک سردار کی بیٹی ہونا جو ہے, ظاہر سے بات ہے کہ سوسائٹی میں بہت ہی پریویلیجڈ قسم کے آپ جو ہے بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہیں. اب ان سارے آرام کو, اس سارے کمفرٹ کو لیو کرنا ہے آپ کو, اور آپ کو ایک نئی دنیا میں جانا ہے, اور وہاں ہر قسم کی مشکلات ہوں گی نا. آج کی طرح کا تو سفر کا تصور بھی نہیں ہے. آج تو ہمیں پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہماری آئٹینری جو ہے وہ پوری سیٹ ہوتی ہے کہ ہم لنچ کہاں کریں گے اور ڈنر کیا کریں گے, اور پروبیبلی ہم ڈنر میں کیا کھانا پسند کریں گے, وہ تک ہم سیٹ کر کے چل سکتے ہیں miles away from here. لیکن اس زمانے میں تو یہ پروبیبلٹی بھی نہیں رہتی تھی کہ بھائی صحیح سلامت اپنے ڈیسٹینیشن پر بھی پہنچ جائیں گے یا نہیں. تو ایسے پرخطر حالات اور ایسے پرخطر ماحول میں جو ہے یہ صحابیات صحابیوں کی شانہ بشانہ شامل ہیں. And we all know, that of course I'm not trying to downplay the role of men and their responsibility. And I always thank Allah Ta'ala that I'm not a man, that I don't have to shoulder all those responsibilities, that men have to do. But at the same time, when we look at the responsibilities that women have to shoulder, right? جو خواتین کو اٹھانا پڑتی ہے, وہ ان سارے پہلوؤں سے جو ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہے when you're just moving from one place to another. So وہ جو ایک ڈسپلیسمنٹ, پھر عورتیں جو ہے وہ سوشلی زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں, سوشلی ان کی ریلیشن شپس ہوتی ہیں, ان کا میکا ہوتا ہے, ان کے لائک بہنیں ہوتی ہیں. جس طرح سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں رشتوں کے ساتھ اور جس طرح سے ان سے ہم توانائی حاصل کرتے ہیں, مردوں کا یہ نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے مرد کے لیے ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ جانا, ہاں ظاہر سی بات ہے, میں وہ ڈینائی نہیں کر رہی ہوں کہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہوگا, لیکن عورت کے لیے وہ اور زیادہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن ان خواتین نے جو ہے کبھی اپنے قدم پیچھے نہیں کیے, اور دیٹ میکس دیم دی صحابیات سو ویری گریٹ. اور ہم جتنا جو ہے ان کے بارے میں پڑھیں, ہمیں ان کی گریٹنس کا اندازہ ہوتا ہے, ان کی جو طلب ہے علم حاصل کرنے کی, سیکھنے کی, لرن کرنے کی. ان سب کے باوجود کہ ان کی زندگیوں میں کتنے سارے الگ الگ جو ہیں وہ مسائل اور حالات تھے, اس کے باوجود ان کا جذبہ, ان کی اسپرٹ ٹو فالو دا دین آف اللہ واز سو ویری امینس. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جگمگاتے ہوئے جو ستارے ہیں آسمان پر,
ہمیں سیرت میں جو یہ ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہی جذبہ اپنے دین کو فالو کرنے کے لیے پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہی ہمارے کیریکٹر کی بلندی نصیب کرے، کلیئرٹی آف مائنڈ اینڈ کلیئرٹی آف تھاٹ دے. ہمیں وہ امپاورڈ مائنڈ اور وہ امپاورڈ پرسنالٹی دے، کہ ہم بھی اپنی صحابیات کی طرح اپنے ڈیسیژنز کو لینے میں مختار ہوں، اور نہ صرف لینے میں مختار ہوں بلکہ اس کو نافذ کرنے کا بھی اختیار جو ہے ہم حاصل کر سکیں. اور ہماری صحابیات کی یہی لیگیسی ہم اپنی آنے والی نسلوں کو سکھا سکیں، اپنے بیٹوں کو سکھا سکیں، اپنی بیٹیوں کو سکھا سکیں، تاکہ وہ ساری آلائشیں، وہ ساری گندگیاں جو کلچرل پریکٹسز کے نام پر ہماری زندگیوں میں شامل ہو گئی ہیں، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے ڈسٹنس اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں. دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو بھی چینج ہوتا ہے وہ بڑا گریجول ہوتا ہے. آپ جب بھی بلندی پر چڑھتے ہیں تو آپ جمپ لگا کے نہیں چڑھتے، آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھتے ہیں، اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھنا ہی جو ہے ایک نیچرل پروگریشن ہوتا ہے. there is a law of جیسے ہم فزکس میں پڑھتے تھے کہ جو چیز جتنی تیزی سے اوپر جاتی ہے وہ اتنی تیزی سے نیچے بھی گر جاتی ہے. تو جب اس میں گریجول کوئی چیز ہوگی تو اس کے اندر ایک ثبات ہوگا. تو پچھلی جنریشن سے اس جنریشن نے کیا پروگریس کیا، جو کلچرل کلچز تھے اس میں سے جو رانگ پریکٹس تھے، کلچر کی ہر چیز بری نہیں ہوتی، اوکے، تو وہ چیزیں جو واقعی ٹاکسک تھیں، جو ہمیں ہمارے دین سے دور کر رہی تھی، جو ہمیں ہمارے اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق سے دور کر رہی تھی، اس سے نجات حاصل کرنے میں ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی، اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کتنا راستہ آسان کریں گے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی غلط پریکٹس اختیار کرنے والا نہ بنائے، کیونکہ ہمارے دین میں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ جو عمل برا ہو رہا ہے اس کا آغاز جس نے کیا تھا اس کو بھی جو ہے اس برے عمل میں جو ہے حصہ تو نہیں اللہ رب العالمین کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اثرات جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کسی برے عمل کی جو ہے اللہ رب العالمین ابتدا کرنے والا نہ بنائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اور ہماری ذریت کو آل محمد میں شامل فرما لے. So with this I would like to come to a conclusion, that اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کو صرف لیٹر میں ہی نہیں بلکہ اسپرٹ میں بھی جو ہے عمل کرنے والا بنا دے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں ہمارے علم میں، نفع بخش علم میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ کرے، ہم سب کو ہدایت دے، استقامت دے اور عافیت عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرن. Thanks a lot for adjusting so much with me, کہ میرے لیے جو وقت مناسب رہا، آپ سب لوگ اس وقت جڑ گئے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز کریں.